بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل فعل ما لم يسمى فاعله هو فعل حذف فاعله وأقيم المفعول مقامه. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. قسم ثانی چل رہی ہے، فعل کی بحث ہے. فعل تین قسم ہے، فعل ماضی تے فعل مضارع تے فعل امر. تینوں کی بحث آ گئی ہے. تو فعل چونکہ معلوم بھی ہوتا ہے، فعل مجہول بھی ہوتا ہے. جی اس فصل میں فعل مجہول کی بحث کرتے ہیں. فعل چونکہ اس فصل میں فعل مجہول کی بحث کرتے ہیں. پہلے تعریف تو پھر اس کے بعد بنانے کا طریقہ. بات سمجھیو. تعریف فعل و ما، اس ما سے مراد ہے مفعول و بین اسطور لکھے. فعل اس مفعول کا کہ نئی نام لیا گیا اس فعل کے فاعل کا یا مفعول کے فاعل کا. بات سمجھیے. یہ تو لفظی معنی ہے اس کا. جی ایک ہوتا ہے مفعول ما لم یسمى فاعل، ایک ہوتا ہے فعل ما لم یسمى فاعل. مفعول اس فعل کا کہ جس فعل کے فاعل کا نام نہیں لیا گیا. فعل اس مفعول کا کہ جس مفعول کے فاعل کا نام نہیں لیا گیا. تو مراد اس لمبے نام سے خلاصہ فعل مجہول. تعریف فعل ما لم یسمى فاعلہ، وہ فعل ہوتا ہے کہ جس کے فاعل کو حذف کیا جاتا ہے اور مفعول کو فاعل کا قائم مقام کیا جاتا ہے. جب قائم مقام کرتے ہیں تو فعل اس کو رفع دیتا ہے اور اس کو مفعول کو فعل کا نائب فاعل کہتے ہیں. تعریف فعل ما لم یسمى فاعلہ، وہ فعل ہوتا ہے کہ جس کے فاعل کو حذف کیا جاتا ہے اور مفعول کو فاعل کا قائم مقام بنایا جاتا ہے. قائم مقام کا مطلب یہ ہے کہ فعل مجہول اس کو رفع دے گا فاعل کی بجائے، اور وہ مفعول اس کا نائب فاعل ہوگا. تو اس طرح یہ جملہ پورا ہو جائے گا فعل مجہول بما نائب فاعل. جس طرح فعل معلوم بما فاعل جملہ پورا ہوتا ہے، اسی طرح فعل مجہول بنائب فاعل جملہ پورا ہو جائے گا. جیسے ضرب زید پورا جملہ ہے، اسی طرح ضرب زید بھی پورا جملہ ہے. ہاں جی تعریف کر. فعل ما لم يسمى فاعلہ، وہ فعل ہوتا ہے کہ جس کے فاعل کو حذف کیا جاتا ہے اور اس فاعل کی جگہ مفعول کو اس فاعل کے قائم مقام کیا جاتا ہے. قائم مقام کا مطلب یہ ہے کہ فاعل کی جگہ فعل مفعول کو رفع دے گا، فعل مفعول کو رفع دے گا اور اس کو نائب فاعل بنا لے گا. ہاں پھر تعریف کر. فعل ما لم يسمى فاعلہ، وہ فعل ہوتا ہے جس کے فاعل کو حذف کیا جاتا ہے اور اس کے فاعل اور مفعول کو فاعل کا قائم مقام کے اقیمہ مقام ہو. نظر نہیں آ رہا یار. اور مفعول کو فاعل کے قائم مقام کیا جاتا ہے. پھر مفعول کو فاعل کے قائم مقام کیا جاتا ہے. مفعول کو فاعل کے قائم مقام کیا جاتا ہے. اڑکدا کیوں پہ کی مسئلہ ہے؟ عجیب گل ہے. ہاں قائم مقام ہونے کا مطلب ہے کہ فعل مجہول مفعول بھی کو رفع دے گا اور مفعول بھی اس کا نائب فاعل بنیں گے. کیا ہے قائم مقام ہونے کا مطلب وہ فاعل مفعول بھی کو فعل مجہول رفع دے گا فعل مجہول رفع دے گا اور
نائب فاعل اور مفعول بھی اس فعل مجہول کا اور مفعول بھی اس فعل مجہول کا نائب فاعل بن جائے گا. فعل ما لم یسمى فاعلہ. اب ما سے مراد ہے مفعول. فعل اس مفعول کا کہ نہیں نام لیا گیا اس مفعول کے فاعل کا. اور اگر ہونا مفعول ما لم یسمى تو پھر ما سے مراد فعل ہوتا ہے. مفعول اس فعل کا کہ جس فعل کے فاعل کا نام نہیں لیا گیا. چلو جی. فعل ما لم یسمى فاعلہ وہ فعل ہوتا ہے کہ حذف کیا جاتا ہے فاعل اس کو اور قائم کیا جاتا ہے مفعول کو مقام فاعل کے. بس فعل ما لم یسمى فاعلہ وہ فعل ہوتا ہے کہ حذف کیا جاتا ہے اس کے فاعل کو اور قائم کیا جاتا ہے مفعول کو فاعل کے جگہ. فعل ما لم یسمى فاعل کے مقام میں. فعل ما لم یسمى 15 منٹ ہو گئے تقریب تعریف کون ہے یار. وہ فعل ہوتا ہے کہ حذف کیا جاتا ہے اس کے فاعل کو حذف کیا جاتا ہے فاعل اس کا حذف کیا جاتا ہے فاعل اس اور کا قائم کیا جاتا ہے مفعول کو اور قائم کیا جاتا ہے مفعول کو فاعل کی جگہ میں فاعل کے مقام میں. اچھا جی. آشیا نمبر 7 ویخ. سوال ہے مفعول ما لم یسمى فاعلہ معنی کے اعتبار سے مفعول ہے تو پھر بجائے فاعل کے نہیں آنا چاہیے اور رفع کو بھی قبول نہیں کرنا چاہیے کیونکہ مفعول جو ہوتا ہے وہ تو منصوب ہوتا ہے وہ تو مرفوع نہیں ہوتا وہ تو فاعل کی جگہ نہیں ہوتا وہ تو مفعول کی جگہ ہوتا ہے. تو جواب یہ ہے کہ فعل کی 2 طرفیں ہیں. یہ بات فعل متعدی کی ہے لازمی کی نہیں. فعل متعدی کی 2 طرفیں ہوتی ہیں. ایک طرف ہوتی ہے صدور کی اور ایک طرف ہوتی ہے وقوع کی. جو صدور کی طرف ہے وہ اس طرف کو فاعل کہتے ہیں جدھر سے صادر ہوتا ہے وہ طرف فاعل ہے. اور ایک طرف ہے اس کے وقوع کی تو جس پر واقع ہوتا ہے وہ مفعول بہی ہے. سنیں تو بسبب مشابت کے در ظرفیت آمدن مفعول بجائے فاعل و رفع گرفتن او صحیح باشد کہ چونکہ فعل کا تعلق دونوں کے ساتھ ہوتا ہے متعدی کا تو جب فاعل ہے ہی نہیں ہے تو اب دوسری جانب کو وہ رفع دے کر نائب فاعل بنائے کوئی شے مانے نہیں ہے. آگے جی. وَيُخْتَصُّ بِالْمُتَعَدِّ. چلو جی. مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو فعل ما لم یسمى فاعلہ ہوتا ہے یہ آنا ہے کہ میں سو کے پڑھی ہے تو میں سمجھ چنگا ہونا وا جی. فعل ما لم یسمى فاعلہ جو ہوتا ہے یہ مختص ہے فعل متعدی کے ساتھ. یہ یعنی جو فعل متعدی ہے نا فعل مجہول اسی سے آتا ہے. جو کیا ہے اسی سے آتا ہے. سمجھی نا بات. فعل متعدی سے ہی فعل مجہول آتا ہے. لازمی سے صرف میں تقریباً یہ 10-15 مرتبہ یہ مسئلہ پڑھ چکے ہو کہ فعل مجہول جو ہے وہ صرف فعل متعدی سے ہوتا ہے کیونکہ لازمی سے نہیں. لازمی تو فاعل کا تقاضا ہی نہیں کرتا تو جو مفعول کا تقاضا نہیں کرتا تو جو فعل مفعول کا تقاضا کرے گا وہ مجہول بنے گا تاکہ مفعول کو رفع دے اور اس کا وہ نائب فاعل بنے. ہاں جی. مسئلہ فعل ما لم یسمى فاعلہ یہ مختص ہے فعل متعدی کے ساتھ یعنی یہ صرف فعل متعدی سے آتا ہے. فعل مجہول صرف متعدی سے آتا ہے لازمی سے نہیں آتا. سنیو گل او بے خود رو حاشیت ہے. دلیل اس لیے کہ لازم برائے مفعول ساختہ شود و ذکر فاعل نسیم منسیہ
نمودہ آید تو یہ ہو نہیں سکتا کہ ہو فعل لازم اور اس کے واسطے مفعول ہو اور فاعل نسیہ منسیہ ختم کر دیا جائے، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ وہ مفعول کو چاہتا ہی نہیں ہے، وہ ایشا بس ہے۔ اور مختص ہے فعل ما لم یسمى فاعلہ، فعل متعدی کے ساتھ اے بائیاں بابا میں جڑے اسم فاعل نے نا، اسم مفعول، اسم تفضیل، صفت مشبہ، صیغہ مبالغہ، جنہوں نے اسماء صفات ہر تھان تے استعمال انہاں دا کوئی نہ کوئی موصوف ہوندا ہے جی۔ اور مختص ہے فعل جی ہر باری کر دیو سمجھ کوئی نہیں آتی بیا کیا کیے جی ہاں جی۔ اور مختص ہے فعل ما لم یسمى فاعلہ متعدی کے ساتھ، اور مختص ہے فعل ما لم یسمى فاعلہ متعدی کے ساتھ۔ وعلامتہ فی الماضی ان یکون اخبارہ مضموما فقط وما وما قبل آخرہ مکسورا فی الابواب التي لیست فی اوائلها حمزۃ وصل ولا تاء زائدۃ نحو ضرب ودحرج واکرم۔ بس اچھا جی، فعل معلوم سے فعل مجہول کس طرح بنتا ہے؟ فعل پہلے ماضی بتاتے ہیں پھر مضارع، پہلے پھر مضارع۔ تو اصل مسئلہ یہ صرف کے اس لیے اس بحث کے آخر میں آئیں گے جیسا کہ آپ تصریف میں بلا چکے ہیں۔ اچھا جی، فعل معلوم سے فعل مجہول بنانا ہو تو ماضی ہو، فعل معلوم ماضی ہو تو ماضی معلوم سے ماضی مجہول بنانی ہو۔ اگر اس ماضی کے شروع میں حمزہ وصل بھی کوئی نہیں، تا زیدہ متعارضہ بھی کوئی نہیں، اگر اس ماضی کے شروع میں تو پھر یہ کرنا ہے کہ اول کو ضمہ دینا ہے، آخر کے ما قبل کو کسرہ دینا ہے، اگر کسرہ نہیں ہے تو یہ فعل مجہول تیار ہو گیا جی۔ کیا کیا جی؟ فعل معلوم سے فعل مجہول کس طرح بنتا ہے جی؟ پہلے ماضی کے بارے میں پھر مضارع، ماضی کے بارے میں پھر مضارع کہ ماضی کے شروع میں کہ وہ فعل ماضی معلوم وہ فعل ماضی معلوم جس کے شروع میں تا زائدہ متعارضہ نہ ہو اور حمزہ وصلی اس کے شروع میں نہ ہو۔ مڈو سے اکھا پٹ کے نا پھر ویکھنا پہلے شروع کرنا، کیونکہ تا زیادہ تک ہی آ رہے اس تو پہلے حمزہ وصلی لکھے انہیں چھڑ کے تک چھال مار کے چلا گیا نہیں جی۔ فعل ماضی کے شروع میں حمزہ وصلی اور وہ فعل ماضی جس کے شروع میں حمزہ وصلی نہ ہو اور حمزہ وصلی بھی نہ ہو، بھی نہ ہو اور تا زائدہ متعارضہ بھی نہ ہو، وہ فعل ماضی وہ فعل ماضی جس کے شروع میں وصلی بھی نہ ہو اور تا زائدہ متعارضہ بھی نہ ہو، اور وہ فعل ماضی جس کے شروع میں حمزہ وصلی بھی نہ ہو اور تا زائدہ متعارضہ بھی نہ ہو۔ اس ماضی معلوم سے مجہول بنانے کا ماضی مجہول بنانے کی مجہول بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ اول کو ضمہ، آخر کے ما قبل کو کسرہ اگر مقصور نہیں ہے تو زارا با سے کیا بنے گا؟ زور با، دح راجہ سے، اکراما سے، اکرما، سمجھیا؟ اسی طرح زارابا سے زور با، وہ اتنی دسیا وہ چونکہ پھر الف نے واو نال بدلنا ہے لیکن ہیں دے وچ داخل ہے کیونکہ اندے وچ بھی نہ تے زیادہ متعارض ہے تے نہ حمزہ وصلی، سمجھیا؟ تو اس میں نا جو ہے نا اپنا کیا نام ہے ثلاثی مزید کے 3 صرفا، اکراما، زارابا، اکراما، صرفا، زارابا، رباعی مجرد کا ایک دح راجہ، یہ 4 اور ثلاثی مزید کے ثلاثی مجرد کے سارے ان کا یہی طریقہ ہے کہ اول کو ضمہ اور آخر کے کسرہ۔ صرفا سے حمزہ وصلی ہے شروع وچ، صرفا تا زیادہ، زارابا وچ، اکراما وچ تے دح راجہ وچ،
ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨਾ زاربا سے زوربا عالمہ سے علما نصارہ سے نوسیرا حاسبہ سے حوسبہ اکرمہ سے صرفہ سے زاربہ سے دحراجہ سے دحرجا اور علامت فعل معلم یسمى فاعلو کی ماضی میں این یکونا جی او گے وائن یکونا نظر آ رہے ہیں کہ کوئی نہیں اس سے صفحے تھی تھلے وائن یکونا کوکو وائن یکونا جی اگلے صفحے تے ویکھو پہلی لائن دے آخر دے وائن یکونا نظر آئے یہ 3 واری این یکونا ہونا تو ماضی مک جانی ہے اگوں پھر مظاہرہ بھی تو باجی ہو چلو جی اور علامت فعل معلم یسمى فاعلو کی ماضی میں یہ کہ ہو اول ماضی کا مضموم فقط یعنی اکو 2 3 نہیں اور اس ماضی کے آخر کا ما قبل مکسور لیکن یہ کن میں فی الابواب اللاتی ان ابواب میں کہ نہیں ہے ان ابواب کے شروع میں حمزہ وصل اور نہ تا زائدہ جیسے زاربا سے زوربا اور دحراجہ سے دحرجا اور اکرامہ سے اکرما جی اور علامت فعل ما لم یسمى فاعلہ کی ماضی میں یہ ہے کہ ہو اس کا اول مضموم فقط اور ما قبل اس ماضی کا اور ما قبل اور آخر کا ما قبل ماضی کے آخر کا ما قبل اور ماضی کے آخر کا ما قبل مکسور ہو ان ابواب میں مکسور ان ابواب میں کہ نہیں ہے ان کے اوائل میں ان کے شروع میں زائدہ ہاں جیسے زوریبا اور زاربا سے کوکبا کے 2 لفظ دحراجہ سے دحرجا اور اکرمہ سے اکرما اور علامت فعل معلم یسمى فاعلہ کی ماضی میں یہ ہے کہ ہو ماضی کا اول ماضی کا اول مضموم فقط دا مطلب ہے دوسرا تیسرا نہیں اور ماضی کے آخر کا ما قبل ان ابواب میں کہ نہیں ہے ان کے شروع میں حمزہ وصلی اور نہ تا زائدہ جیسے زاربا سے زوربا دحراجہ سے دحرجا اکرامہ سے اکرما اور دیکھیں نا وعلامتہ فی الماضی بینا بے اچھا جی معروف کا مجہول سے امتیاز کرنے کے واسطے تغیر کیا ہے تاکہ پتہ چلے اچھا اختصاص مجہول کا اس جہت کے ساتھ کیونکہ مجہول فرع ہے معروف کی اور وجہ اختیار اس تغیر کی یعنی ضمے سے کسرے کی طرف پہلا اول ضمہ آخر کا ما قبل کسرہ تغیرات سے اس کو اختیار کیا ہے از تغیرات دیگر کیوں این کے سمجھیا وجہ اختیار اور پچھوں وجہ اختیار این کے وجہ اختیار یہ ہے کہ جب معنی فعل معلم یسمى فاعلہ کا یعنی اسناد فعل کا بجانب مفعول یہ تو نادر ہوتا ہے فعل کا اسناد تو فاعل کی طرف ہوتا ہے اس لیے کہ اسناد فعل کا بجانب فعل اصلی ہے اب بجانب فاعل فعل کا اسناد بجانب فاعل یہ اصلی ہے لہذا اس کے واسطے اوزان وزن چونکہ یہ جو ہے نا مجہول کا جو ہے مفعول کی طرف اسناد ہو اس لیے اس کے لیے جو وزن ہے وہ بھی نادر اختیار کیا ہے تاکہ لفظ کا عجیب ہونا معنی کی غرابت پر دلالت کرے ہر چند کے
وزن ہے کہ اس میں خروج کسرے سے. اچھا سوال ہے اول کو کسرہ دے دو آخر کے ما قبل کو ضمہ دے دو پھر بھی تو عجیب وزن بن جائے گا. تو یہ خروج ہوگا کدھر سے؟ کسرے سے. اور اول کو ضمہ آخر کے ما قبل کو کسرہ تو یہ ضمے سے. اے چڑھائی لائی تو چڑھائی ہے تو او چڑھائی تو انج کر لو. سننا پہ ہر چند کے وزنے کے اس میں خروج کسرے سے سوئے ضمہ ہو یہ بھی اوزان نادرہ اور اسکل بنسبت اس وزن کے کہ اس میں خروج ضمے سے کسرے کی طرف ہے. یہ بھی دال برمانہ غرابت ہے لیکن یعنی دونوں وزن دونوں طرح ہو سکتا ہے. پہلے کو اول کو کسرہ آخر کے ما قبل کو ضمہ یا اول کو ضمہ آخر کے ما قبل کو کسرہ. وزن عجیب بنانا ہے لیکن جب مقصود یعنی دلالت معنی کی غرابت پر اول وزن سے حاصل ہو گئی ہے کیڑا کہ ضمے سے کسرے کی طرف خروج تو لہٰذا اب دوسرے کی ضرورت نہیں رہی. دوسرے کی نہیں رہی. اور دوسرا چڑھائی تو لائی سوکھی ہے تو لائی تو کسرے سے ضمے کی طرف یہ مشکل ہے. ضمے سے اس کی بنسبت آسان ہے. پڑھے آج مسئلہ سارا ہے آگے چل وائیں یکونا وما قبل جی فيما في أوله تاء زائدة نحو تفضل وتضرب وتدحرج اور تنے آ جانا. اچھا جی اگر ماضی معلوم کے شروع میں تا زائدہ متعارضہ ہو تصرفا تضاربا تدحرجا دو ثلاثی مزید ایک رباعی مزید. ماضی کے شروع میں تا زائدہ متعارضہ ہو تو اب اول اور ثانی دونوں مضموم ہوں گے اور ما قبل کا آخر مکسور ہوگا تو یہ معلوم سے مجہول بن جائے گا. کیا جی ماضی کے شروع میں تا زائدہ متعارضہ ہو تو اول ثانی دونوں مضموم ہوں گے اور آخر کا ما قبل مکسور ہوگا. تو اس طرح یہ ماضی مجہول بن جائے گا. تصرفا تو صرفا تزاربا تو زوربا تدحرجا تو دحرجا. جیسے مثال دیتے ہیں اور دیتے ہیں کونی جیسے تصرفا سے تصرفا اور تزاربا سے تزوربا اور تدحرجا سے تدحرجا. اور یہ کہ وہ پیچھے وہ علامت فعل ماضی نال لانا اور علامت فعل معلم یسمى فاعلہ کی ماضی میں ان یکون یہ کہ ہو ماضی کا اول اور ماضی کا ثانی. اور اول تو ثانی دو حرف ماضی دے مضموم اور ماضی کے آخر کا ما قبل اسی طرح. کیا مطلب اسی طرح مکسور اس فعل ماضی میں کہ اس کے اول میں تا زائدہ ہو جیسے تو فضلا اور تو زوربا اور تو دحرجا. جی اور علامت فعل ما لم یسمى فاعلہ کی ماضی میں یہ ہے کہ ہو ماضی کا اول اور ماضی کا ثانی اور ماضی کا ما قبل کا آخر اسی طرح یعنی مکسور اس میں کہ اس کے اول میں تا زائدہ ہے جیسے تفضل سے تفضلا اور تزارب سے تزوربا اور تدحرج سے تدحرجا. اور علامت فعل ما لم یسمى فاعلہ کی کہ پیانا ہے یار ہاں ماضی میں یہ ہے کہ یہ کہ ہو
اول ماضی اور ماضی کا یار ہو ضمیر تے ہی ضمیر دا مرجے ماضی کو ماضی کا اول ماضی کا اول اور ماضی کا ثانی اور ماضی کا ثانی مضموم اور ماضی کے آخر کا ما قبل اور ماضی کے آخر کا ما قبل اور بے توجہی نال بویا کرو مہینے بعد واری آئی تو سر کھادا جی اس میں دا کیندا مانا ہے کذالے کا پیچھے مر اسی طرح کیا مطلب اسی طرح یعنی مقصود پچھلے صفحے تے دیکھو یار ایڈے تڑے حافظے ہوندے تے کیا پرواہ سن جی یعنی مقصود بھی اسی طرح کیا ہو آخر کا ما قبل اچھی بول مرن لگے مکسور ہو یہ کس ماضی میں ہاں اس ماضی میں کہ اول میں تا زائدہ ہو جیسے بسم اللہ تفضلا اور اس ماضی میں کہ اس ماضی کے اول میں اس ماضی کے اول میں تا زائدہ ہو جیسے تفضلا تفضل سے جیسے تفضلا سے تفضلا اور تزاربا سے تزوربا اور تدحرجا سے تحرجا سے تدحرجا اے تانوں اج تک سمجھ کونی ہے بھی جڑی ضمیر غائب ہوندی ہے او تو کو مراد بھی ہوندا ہے کہ کوئی نہیں ہوندا ہیں کہ ویسی وہ ہوندا ہے او بھی کو واجہ ہوندا ہے تے تینوں کنی بار سمجھایا کہ مرنے تو ضمیراں تے مرجے تے معنی کرانا تھوڑے دماغ وچ نہیں پیندی پھر او کردے رہندے ہو جی کہ کملے ہو ادھر دیکھو حاشیت وَإِن يَكُونَ أَوَّلُهُ وَثَانِيهُ ہے کہ جن کے شروع میں تا زیادہ متعارض ہے ان کے شروع میں دونوں کو ضمہ دینا ہے اس لیے کہ وہ افعال کہ اول تا زیادہ ہے اگر اول کے ضمے پر اور آخر کے ما قبل کے کسرے پر اقتصار کریں اور ثانی کو مضموم نہ بنائیں تو اگے سارے لکھے جے باب تو ماضی مجہول باب تفاعل کی مضارع معروف باب تفعیل کے ساتھ ملتبس ہو جائے گی جی کیونکہ باب تفعیل کا مضارع معروف کیا ہے تو صرف ہو جی تو تے اے بھی بنیا تو دوواں تے کر دیو آخر تے وقف تے اے بھی بنیا تو صرف کی بنیا تے او باب تفعیل دا مضارع معلوم نہیں بنیا تو صرف او مخاطب دے سیگے اکو جو ہے کہ کوئی نہیں اے میں اگے چل اور ماضی مجہول باب تفاعل کی توفوعل کی توفوعل یہ ماضی مجہول باب تفاعل کی مضارع معروف باب مفعلت کے ساتھ حالت وقف میں کیویں او کی بننا ہے نہ تفو نہیں بننا تو فاعل کیونکہ صرف اول کو ضمہ دینا ہے تو فاعل تے او زار آبادا تو زارب صرف وقف کر دیو تی کچھ ہو جان گے اسی طرح ماضی مجہول باب تفاعل کی تو وہ بنے گا تو دحرج کی بنے گا مضارع معروف فعل اعلی کا تو دحرج ایک جیسے ہو گئے کہ کوئی نہیں ہو گئے اور وقف کی حالت میں التباس آ جائے گا مثالاں دیتیاں جی سمجھ آئی جی اس وجہ سے اول کو صرف ضمہ دیں اور حالت وقف میں ان کا دوسروں کے ساتھ التباس آتا ہے اس لیے اول کے ضمے پر نہیں اول ثانی دونوں کو ضمہ دیا تاکہ التباس نہ آئے جی اگر بڑی عبارت ہے پروگرام وَأَن يَكُونَ أَوَّلُهُ وَثَالِثُهُ مَضْمُومًا وَمَا قَبْلَ آخِرِهِ كَذَلِكَ فِيمَا فِي أَوَّلِهِ هَمْزَةُ وَصْلٍ أُسْتُخْرِجَ وَأُخْرِجَ اچھا جی تیسری صورت علامت فعل ما لم یسمى فاعلہ کی کس میں ماضی میں اگر ماضی کے شروع میں حمزہ وصلی ہے ماضی کے تو پھر اول کو اور تیسرے حرف کو ضمہ دینا ہے اور آخر کے ما قبل کو کسرہ دینا ہے وہ ماضی معلوم جس کے شروع میں حمزہ وصل ہے
اس کے مجہول بنانے کا بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ اول کو اور تیسرے حرف کو ضمہ دیں گے، ضمہ دینا ہے دینا ہے، اور آخر کے ما قبل کو کسرہ دینا ہے کہ ان کے شروع میں حمزہ وصلی ہے. کیا ہے؟ حمزہ وصلی. حمزہ وصلی. استخراجہ سے استخرجا، اقتدارا سے احرنجامہ سے ایشابہ سے اور علامت فعل معلم یسمى فاعلہ کی کس میں ماضی یہ کہ ہو ماضی کا اول اور ماضی کا ثالث مضموم اور ماضی کے آخر کا ما قبل اسی طرح یا اسی طرح. کیا مطلب؟ مکسور. یہ کن ماضیوں میں؟ فی ما، اس فعل ماضی میں، فی اولی کی اس کے اول میں حمزہ وصل ہے. جیسے استخراجہ سے استخرجا اور اقتدارا سے اقتدرا اور احرنجامہ سے احرنجما. اور علامت فعل ما لم یسمى فاعلہ کی ماضی میں یہ ہے یہ کہ ہو ماضی کا اول ماضی کا ثالث مضموم اور ماضی کے آخر کا ما قبل اسی طرح اس ماضی میں کہ اس کا کہ اس واجب ہے کہ اس ماضی کے اول میں یا کہ بیماری ہے کہ اس ماضی کے اول میں حمزہ وصل ہے. جیسے استخرجا، جیسے استخراجہ سے استخرجا اور اقتدارا سے اقتدرا اور احرنجامہ سے اگے والحمزہ تتبع المضموم تابع یتبع تتبع الوے والحمزہ تتبع المضموم ان لم تدرج علم تدرج. تتبع نظر آ رہی؟ اس اول ثالث دونوں کو ضمہ دینا ہے. نظر آ رہی؟ اس لیے کہ وہ افعال کے اول ان کے حمزہ وصلی ہے. اگر ثالث کو مضموم نہ کریں اور اول کے ضمہ پر اور آخر کے ما قبل کے کسرہ پر اختصار اختیار کریں تو وقف کی حالت میں ماضی کے آخر میں اور حمزہ وصلی کے سکوت میں درج کلام میں اسی باب کے امر کے ساتھ اپنے باب کے امر کے ساتھ التباس آ جائے گا. مثلا ماضی مجہول بنی استخرجو کی ثالث کو ضمہ نہ دیں، اس پر سمہ داخل کریں کی بنے تخرجو. امر استخرج اس پر بھی سمہ داخل کریں، آخر میں ادھر وقف کر دیں تو کیا بنے گا؟ سمہ استخرج. اب پتہ نہیں چلے گا کہ یہ امر ہے یا ماضی مجہول ہے. اسی طرح باقی بھی سارے دیکھ لو. سمجھ آئی ہے؟ اوک تو دیرا، اوک تو دیرا، تا نو ضمہ نہ دیو. اوک تادر، اوک تادر اتے لے آؤ واؤ وق تادر. امر ایک تادر وا لے آؤ وق تادر، دو میں کو جا ہو گئے. سمجھیے گا؟ اس لیے یہاں ثالث کو بھی ضمہ دینا ہے تاکہ التباس نہ آئے. ہن چل گئے والحمزہ تو تتبع المضموم ان لم تدرج. بس. اچھا جی، یہ جو حمزہ وصلی ہے نا، حمزہ وصلی، اس کی حرکت کیا ہوگی کہ حمزہ وصلی جن ماضیوں کے شروع میں ہیں اس میں جو تیسرے کو ضمہ دینا ہے نا، تیسرے کو ضمہ، حمزے کی حرکت اس کے تابع ہوگی جب تک یہ درج کلام میں آ کر ساکت نہیں نہ ہوتا. اس کو پڑھنا ہے تو اس کو تیسرے کی حرکت کے تابع کرنا ہے، یعنی مضموم پڑھنا ہے، یعنی مضموم پڑھنا ہے. کیا کیا جی؟ حمزہ کی ان ماضی مجہول میں حمزہ کی حرکت کیا ہوگی؟ تو بتاتے ہیں کہ حمزہ کی حرکت تیسری، وہ تو قانون تو پڑھ لیا نا. حمزہ جو ہے یہ مضموم کے تابع ہوگا اگر درج کلام میں نہ آیا. حمزہ مضموم کے تابع ہوگا اگر درج کلام میں نہ آیا. درج کلام میں آیا تو پھر تو ساکت ہو جائے. حمزہ وصلی ہے جی.
اور حمزہ ماضی مجہول میں تابع ہوتا ہے مضموم کے اگر درج کلام میں نہ آئے. وہ اصل معنی اے علم تسکت اگر ساکت نہ کیا جائے. جی. اور حمزہ ماضی مجہول میں تابع ہوتا ہے مضموم کے اگر درج کلام میں نہ آئے. جی. حمزہ ماضی مجہول میں تابع ہوتا ہے مضموم کہ اگر درج کلام میں نہ آئے. ادھر دیکھو وہ حرف مکسور کے تابع نہیں کرتے. او آخر کا ما قبل مکسور بھی تو ہے نا، اس کے تابع نہیں کرتے. ذرا کس لیے کس تقدیر پر خروج ہوگا کسرے سے ضمے کی طرف. سوال ہے کوئی نہیں ہوگا، درمیان میں حرف ساکن ہے، درمیان میں بنے گا اس تخرجا کی، تو درمیان میں سین ہے ساکن، تو اس کا جواب دیا حرف ساکن کا اعتبار نہیں ہے کیونکہ وہ حکم میت میں ہے. حکم بجڑا کسی کام نہ آوے ہو پنجابی جاندے یا کون جوگا یا دون جوگا کسائی لے جان جگہ ایکو گل ہی سمجھی گل اے وجہ. جی جی. اور وہ بنسبت اپنے عکس کے ثقیل تر ہے. ثقیل بھی ہے، جب ضمہ پڑھیں گے تو اتنا ثقل نہیں ہے. جی ہاں بھی شابہ جی اگے. وفی المضارع ان یکون حرف المضارعاتی واہ بھائی مضارع آتے علم سیکھا والا اے نہ جان کے زہر پہ یہ تو رونا رویا سی انہیں بے سے مصدر جی غلطی لگ دی کاتبہ نو میں تے بولن لگیا میں نہیں آ کیسی کہ نہیں سی تو وہ چند چاڑی ہوندے ہونا. ان يكون حرف المضارعة مضموما وما قبل آخره مفتوحا نحو يضرب ويستخرج إلا في باب المفاعلة والإفعال والتفعيل والفعللة وملحقاتها اگو جوڑنا وملحقاتها الثمانية فإن العلامة فيها ما قبل الآخر نحو يحاسب ويدحرج. چلو صبر. اچھا جی مضارع مجہول کس طرح بنتا ہے؟ تو مضارع مجہول 22 باب یوں بنتا ہے کہ حرف مضارعت کو مضموم کر دیں اور آخر کے ما قبل کو فتح دے دیں. کیا کر دیں؟ حرف مضارعت کو ضمہ دیں اگر ضمہ نہیں ہے تو، آخر کے ما قبل کو فتح دیں اگر فتح نہیں ہے تو. ہاں جی کیا کیا جی 22 بابوں میں مضارع کیسے بنتا ہے؟ کچھ میں آگے آ رہا ہے فرق. جی مضارع مجہول بنانے کا یہ طریقہ ہے کہ حرف مضارع اگر مضموم نہیں ہے تو اس کو ضمہ دے اور اگر اس کے آخر کا ما قبل مکسور مفتوح نہیں ہے تو اس کو فتح دیں. سنیے گل آگے اللہ سے جو بات چلائی ہے نا وہ یہ ہے کہ باب مفعلہ یضارب یکرم یصرف تے یدحرج اور اس کے 7 موشی پیدا غلطی لگ گئی 7 ملحقات ان میں علامت مضارع تو پہلے ہی مضموم ہے. ان میں علامت مضارع پہلے ان کو مجہول بنانا ہے تو صرف آخر کے ما قبل کو فتح دینا ہے. آخر کے ما قبل کو فتح دینا ہے. تو دوسری بات رہ گئی ہے کہ جن کے شروع میں تا زائدہ متعارض ہے، جن کے شروع میں تا زائدہ متعارض ہے، ان کے مضارع معلوم میں مجہول بنانے کا طریقہ صرف علامت مضارع کو ضمہ دینا ہے کیونکہ آخر کا ما قبل پہلے مفتوح ہے. تاتا صرف ہو کی بنے گا تے تاتا زاربو تے تاتا دحرجو. اے شاباش سے تو خلاصہ یہ نکلا کہ مضارع مجہول یوں بنتا ہے اب حرف مضارعت کو ضمہ دیں اور آخر کے ما قبل کو کسرہ تو فتح. تو اب حرف مضارعت کو ضمہ تب دینا جب ضمہ نہ ہو، ضمہ ہو تو فابیا، آخر کے ما قبل کو فتح دینا ہے جب کہ پہلے فتح نہ ہو، اگر ہو تو فابیا. بات سمجھیے؟ اے شاباش جی.
اور مضارع میں مضارع میں یہ کہ ہو حرف مضارعت مضموم اور مضارع کے آخر کا ما قبل مفتوح، جیسے یضربو سے یضربو، یستخرجو سے یستخرجو، ایتھے دو میں کام کیتے نہیں مگر پڑھی نہیں بارد کو نہیں پڑھی مگر باب مفعلہ اور افعال اور تفعیل اور فعلالہ اور فعلالہ کے 7 ملحقات میں، کیونکہ علامت ان میں آخر کے ما قبل کا فتح ہے، کیونکہ علامت مضارع پہلے مضموم ہے، جیسے یحاسبو سے یحاسبو اور یدحرجو سے یدحرجو۔ اور مضارع میں یہ کہ ہو حرف مضارعت مضموم اور مضارع کے آخر کا ما قبل مفتوح، جیسے یضربو سے یضربو اور یستخرجو سے یستخرجو، مگر با مفعلہ میں با مفعلہ اور افعال اور تفعیل اور فعلالہ اور فعلالہ کے 7 ملحقات میں، کیونکہ علامت ان میں فتح ہے ما قبل کے آخر کے ما قبل کا فتح ہے، کیونکہ علامت مضارع پہلے مضموم ہے۔ جی یحاسبو سے یحاسبو اور یدحرجو سے یدحرجو اور مضارع اور یہ کہ یکرمو سے یکرمو، ہیں جی، اور یصرفو سے یصرفو اور یجلببو سے تے یقلنسو سے یجوربو سے تے یسرویلو سے تے او کیے بے یخیلو سے اور شریفو سے، شریفو نہیں اور درنا پڑا شر جعفر مجہول مضارع بناؤ نا، یو شریفو سے تے یقل نسی ہے نا، یقل یدحرجو یقل، ہاں اگے جی، اور وہ مضارع کہتے ہیں بے بجائے سمانیہ لفظ سبا واجب ہے تو پڑھے جی، کیونکہ اس کے ملاقات 7 ہیں، وہ اور کو لب گیا تھا 8 بھی ہو جان گے، اور لب گیا تھا 9 ہو جان گے کہ ایک کیڑی گل ہے جی، اور مضارع کیونکہ یہ سارا تتبع ہے، تتبع کوئی اور مل جائے تو مزید ہو جائیں گے جی۔ جی اور مضارع میں یہ کہ ہو حرف مضارعت مضموم اور مضارع کے آخر کا ما قبل مفتوح، جیسے یضرب اور یستخرجو، مگر با مفعلہ اور افعال اور تفعیل اور فعلالہ اور فعلالہ کے ملحقات میں، 7 ملحقات میں، کیونکہ علامت ان میں کیونکہ علامت ان میں آخر کے ما قبل کا فتح ہے، جیسے یحاسب۔ سے یحاسبو اور یدحرجو سے یدحرجو۔ اچھا جی، کچھ گلاں رہ گئی ہیں، وفل اجوافین مادیہ قیل وبالاشمام قیل وبیا او تو میں پڑھیا وبالواو قویل او بجا کولا کہ کو بڑا پتہ وهو تراوی صورتاں پڑھیاں کوئی سمجھ نہیں تنوں دی جی، وکذالک ذلك باب خطیرا وانقیل دون دون استقیرا وقیما لفقد لفقد فعیل فیہما فیہما وفی وفی مضارعی اسم فاعل ہے، مضارعی تقلب العین باجا تقلب العین تقلب العین الف او نائب فاعل ہے جی، ہن تے فجول دی باس پڑھتے پے ہیں، الف او تقلب العین العین الفا الف الف اگے نحو يقال ويباع كما عرفت في التصريف مستقل مستقسن، چنگا مطالعہ کیتا ہے۔ اچھا جی، اگر
وزن بھئی ماضی مجہول ہو اجوف کی نہ، اگر ماضی معلوم اجوف ہے، اگر ماضی معلوم اجوف ہے، اجوف ہے تو جب مجہول بنے گا نا تو وزن بڑے مجرد میں بنے گا فعل حقیقی، اور مزیدوں میں بن جائے گا فعل مجازی۔ تو جہاں بھی اجوف میں فعل حقیقی یا فعل مجازی بن جائے وہاں 3 صورتیں جائز ہیں، وہاں 3 صورتیں جائز ہیں کہ بھئی مجہول بھئی کسرہ نقل کر کے ما قبل کو دے دیں، اور اگر پھر واو ہے تو یا سے بدل جائے گی، کوویلا سے کیلا، بویا سے بیا۔ سنیں ہی یا یہ ہے کہ ان کو ساکن کر دیں، کوویلا سے کولا، بویا سے پھر یا ساکن، ما قبل مضموم، واو سے بدل گئی بوا۔ اور تیسرا اشمام ہے، تیسرا اشمام۔ سانو زلت القاری پڑھ دے ایڈی شرم آندی پہ سدھے لفظ نہیں ہوندے تھے، اشمام ساڑھے کو کتنے ہونا ہے جی، صرف اس کی تعریف ہی کرتے رہیں گے جب تک پڑھتے رہیں گے کہ اشمام ہے، آپ بھی پڑھاتے رہیں گے جی کوئلہ بویا تھک لانی ہے جی، ورنہ ساڑھے کو ادائیگی نہیں ہوندی ہے، صرف عربیاں کو ہوندی ہے جی۔ سنیں یہ تو جن بھی کرنا ہے نا ایویں شہنشاہی کرنی ہے جی۔ اشمام اصل یہ جن کی مادری زبان ہے ان کو یہ ملکہ ہے قدرتی طور پر، وہ سمجھیے گل۔ اور اگر اجوف میں وزن فعلا کا نہ بنے، فعلا کا نہ بنے، تو پھر اس میں 3 صورتیں نہیں، صرف ایک ہی صورت ہے نقل حرکت۔ لہذا کوویلا بویا میں وزن حقیقی ہے فعلا کا، اخ تو یہ را ان کوویدا وزن فعلا حکمی بن گئے، لیکن اس توخ یرا میں کوئی نہیں ہے، اوک ویما میں کوئی نہیں ہے، سمجھائیے۔ لہذا یہاں یہ قانون جاری نہیں ہوگا جی۔ ٹائم ہو گیا جی، جو بند کر دو سٹھو۔